جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، اور جہنم انتظار کر رہی ہے کہ اللہ کا بندہ کب غلطی کرے، کب اللہ کی نافرمانی کرے اور جہنم کا شکار بن جائے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا۔ جہنم گھات میں بیٹھی ہے، جہنم انتظار میں بیٹھی ہے، جہنم پرتیکشا کر رہی ہے۔ اللہ کے نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جہنم، جو جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ جہنم کے اندر ٹھنڈا پانی نہ ملے گا، جہنم کے اندر گرم ہوا اور آگ ہوگی، اور ان کو کوئی ٹھنڈک نصیب نہ ہوگی، ان کو کوئی کھانا نہ ملے گا، کوئی پانی نہ ملے گا، کھولتا ہوا پانی اور پیپو مواد ان کو ملے گا۔ تو رحمان کے خاص بندے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 4 چیز ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں 5ویں چیز۔ بہت غور سے سنیے گا، انشاءاللہ آج کی تقریر میں کچھ آپ کو دے کے جاؤں گا، کچھ سیکھ کر کے یہاں سے آپ جائیں گے۔ اللہ کے خاص بندوں کی پہچان آپ کو بتا رہا ہوں، صبر سے اور سکون سے آپ بیٹھیے، انشاءاللہ یہ ٹاپک پورا کر کے میں یہاں سے اٹھوں گا۔ 4 چیزیں ہو گئی، 5ویں چیز والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ رحمان کے خاص بندے، اللہ کے خاص بندوں کی 5ویں پہچان یہ ہے، جب وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور بخیلی نہیں کرتے، بلکہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ میرے واٹس ایپ پر کسی نے بڑا اچھا ایک پوسٹ بھیجا تھا، لکھا تھا مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہو، مسلمانوں کی دولت دیکھنا ہو، ان کی شادیاں دیکھ لو، ان کی پارٹیز دیکھ لو، ان کی سگائی کی پارٹی دیکھ لو، ان کی منگنی کی پارٹی دیکھ لو، اور مسلمانوں کی غریبی دیکھنا ہے، ان کی مسجد کے امام کی تنخواہ دیکھ لو، ان کے مدرسے کے ٹیچر کی تنخواہ دیکھ لو، ان کے مؤذن کی تنخواہ دیکھ لو۔ مؤذن کو تنخواہ کتنی 2000، امام کو تنخواہ کتنی 4000، ٹیچر کو تنخواہ کتنی 5000۔ ارے 5000 کا تو مہینے میں گٹکھا کھا جاتا ہے، 5000 کی تو پان کھا جاتا ہے، 5000 کی تو بیڑی اور سگریٹ پی جاتا ہے، اور تو اس مولوی کو 5000 دے کے کہتا ہے کہ تو اپنے بال بچوں کا پیٹ پال لے۔ شرم نہیں آتی؟ شرم کرو۔ جو قوم اپنے عالموں کو عزت نہیں کرتی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قوم غریب نہیں ہے، یہ قوم غریب ہوتی تو دولت پر بے تحاشا پیسہ نہ خرچ کرتی۔ بنارس میں ایک آدمی کی شادی، اپنے لڑکے کی شادی کی اس نے، تو لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی، ہم بہت بڑے لوگ ہیں، ہم بارات لے کے آئیں گے، ہمارے لیے بنارس کا سب سے قیمتی لون بک ہونا چاہیے۔ مجھے میرے بنارس کے بھائیوں نے بتایا کہ اس لڑکی کا باپ بھی چونکہ بہت پیسے والا تھا، اس نے اپنے باراتیوں کے لیے جو لون بک کیا، ایک دن کے صرف لون کی قیمت، ابھی کھانے کی بات چھوڑ دو، کھانا کتنا مہنگا رہا ہوگا، صرف لون کی قیمت، لون کے اندر جو ڈیکوریشن تھا، جو کرسیاں تھی، جو ٹینٹ لگا تھا، اس لون کی قیمت 8 لاکھ روپے تھی۔ 8 لاکھ روپے کا لون بک کر کے مسلمان شادی کر رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے صاحب ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہم بڑے غریب ہیں۔ تیری شادیوں سے تو نہیں لگتا تو غریب ہے، تیری لڑکیوں کے زیورات سے نہیں لگتا تو غریب ہے، تیری فضول خرچیوں سے نہیں لگتا تو غریب ہے۔ ہاں مسجد میں دینے کی بات آئے گی، مدرسے میں دینے کی بات آئے گی تو تیرے جیب سے 10 کا نوٹ نکلے گا، تیرے جیب سے 20 کا نوٹ نکلے گا۔ میرے بھائیوں، مال آپ کا نہیں ہے، مال آپ کا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ آپ کو استعمال کرنے کے لیے ملا ہے، آپ کو یوز کرنے کے لیے ملا ہے، آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے کوئی ہل نہیں سکتا قیامت کے دن۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ آمدنی کا حساب بھی دینا ہے اور خرچ کا بھی حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے فضول خرچی مت کرو میرے بھائی، جتنی بڑی چادر ہو اتنا پیر پھیلاؤ، فضول خرچی بھی مت کرو اور کنجوسی بھی مت کرو۔
کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، بہت پیسہ ہے مگر کپڑا جب بھی پہنیں گے بالکل فٹیچر والا کپڑا پہنیں گے، بالکل خراب کپڑا پہنیں گے، وہ دکھانا نہیں چاہتے کہ ہم پیسے والے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اچھا کھاؤ اچھا پہنو میرے بھائیوں، اور اپنے پریوار کو بھی اچھا کھلاؤ اچھا پہناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دینار تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جس دینار کے ذریعے تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو، اور جو دینار تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہو، اس میں سب سے زیادہ ثواب تم کو اس پر ملے گا جو تم اپنے پریوار کے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ پریوار کے اوپر بھی خرچ کرو۔ اور اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، شوہر اگر کنجوس ہے اور آپ کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا ہے، آپ کی ضرورت کی چیزیں نہیں لا رہا ہے، تو شوہر کے پاکٹ میں سے بغیر بتائے پیسہ لے سکتے، شوہر کا پیسہ آپ لے سکتی ہیں اس کو بغیر بتائے، یہ چوری نہیں ہے۔ اگر شوہر کنجوس اور بخیل ہے تو بیوی اس کی اجازت کے بغیر اس کا پیسہ لے سکتی ہے۔ تو رحمان کے خاص بندوں کی یہ پانچویں پہچان ہے، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ جب آپ فضول خرچی کریں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ فضول خرچی نہ کرو، حرام جگہ پر پیسہ مت خرچ کرو، یہ پیسہ اللہ کی امانت ہے۔ صحیح جگہ پر، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اپنے بال بچوں کے اوپر، اپنی تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرو۔ حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرو گے تو شیطان کے بھائی بن جاؤ۔ 5 چیزیں ہو گئی، اب آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ذکر کر دی۔ رحمان کے بندوں کی 3 پہچان اور بتائی۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا مشکل کشا اللہ، ان کا غریب نواز اللہ، ان کا غوث اعظم اللہ، ان کا دستگیر اللہ۔ وہ جب بھی ماتھا جھکاتے ہیں اللہ کے آگے جھکاتے ہیں، وہ جب بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کے آگے پھیلاتے ہیں۔ اولاد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگتے ہیں، بگڑی بنانے والا اللہ کو جانتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے۔ یہی شرک ہے میرے بھائی، اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم نے پکارا یہی شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کیا معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا کوئی اور گناہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔ آج کا مسلمان قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، لال کالے پیلے دھاگے باندھ کر کے اس کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اور گلے میں تعویذ پہن رہا ہے، اور اپنے بزرگوں اور پیروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ مولانا حالی نے 100، 125، 150 سال پہلے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ میرے بھائیوں، جو کام غیر مسلم اپنی مورتیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہی کام آپ مزار اور قبر کے ساتھ کریں گے، وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے، اور آپ پکے مسلمان ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا، یہ دوگلا پن نہیں ہو سکتا، یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور مسجد کے باہر نکل کے کہتے ہو یا علی مشکل کشا، یا خواجہ غریب نواز، اور دکان کا نام رکھتے ہو KGN اور YKGN، یہ نہیں چلے گا۔ شرک اللہ تعالیٰ کیا معاف نہیں ہوگا۔ رحمان کے خاص بندے شرک نہیں ہوگا۔